بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت ششم اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 50، سبق نمبر 8 کھول لیں۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے ذرا فون کر لوں۔ کیا عنوان ہے؟ ذرا فون کر لوں۔ کلاس، عنوان کے پڑھتے ہی جیسا کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جیسے کسی بات کی اجازت مانگی جا رہی ہے۔ ذرا فون کر لوں۔ جی، عنوان کے آخر میں لگائی گئی علامت سوالیہ نشان کہلاتی ہے۔ یہ علامت ایسے جملوں کے آخر میں استعمال ہوتی ہے جس میں سوال کیا گیا ہو یا بات پوچھی گئی ہو، جیسے آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ جملے کے آخر میں اس علامت کو استعمال کیا گیا ہے، اس کو ہم سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ جی، کیا کہتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ سوالیہ نشان کے علاوہ اس کو استفہامیہ انداز بھی کہتے ہیں، کہ جس میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کہاں گئے تھے؟ علامت کی وضاحت کے بعد میں آپ کو عنوان کے بارے میں بتاؤں گی۔ عنوان ہے ذرا فون کر لوں۔ کلاس، یہ مزاحیہ نثر ہے۔ اس میں ہنسی مذاق سے تعلق رکھنے والی تحریر ہم پڑھیں گے۔ مصنف اس سبق میں کہتا ہے کہ جب میں بیمار پڑا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں محلے بھر میں کتنا مشہور ہوں۔ ہر کوئی میری طبیعت معلوم کرنے کے لیے آ رہا ہے، مگر ہر آنے والا میرے ٹیلی فون کو ضرور استعمال کرنا چاہتا ہے۔ شاید لوگوں کا میرے گھر آنے کی وجہ یہی ٹیلی فون ہے۔ آخر میں مصنف کے بھائی غصے میں آ کر کمرے میں نوٹس لگا دیتے ہیں کہ جو صاحبان مزاج پرسی کو آئیں وہ فون کو ہاتھ نہ لگائیں، اور جو فون کرنے آئیں وہ مزاج نہ دریافت کریں۔
یعنی وہ اتنا غصہ ہو جاتے ہیں کہ آپ طبیعت معلوم کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی بیمار شخص کا ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں۔ پڑھائی سے پہلے ہم کتاب میں دیے گئے الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھنا سیکھیں گے۔ کلاس، تلفظ کا مطلب ہے الفاظ کی درست ادائیگی، یعنی الفاظ کو درست پڑھنا یا سیکھنا۔ پہلا لفظ ہے اطمینان۔ کیا لفظ ہے یہ؟ اطمینان۔ اطمینان کا مطلب ہے سکون۔ دوسرا لفظ ہے رشک۔ کیا لفظ ہے یہ؟ رشک۔ رے پر زبر، شین پہ جزم، قاف پر جزم کو کیا بنا یہ لفظ؟ رشک۔ رشک کا مطلب ہے کہ آرزو کرنا۔ کیا آرزو؟ کہ اگر کسی شخص کے پاس وہ چیز ہے یا وہ خوبی ہے تو وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ مطلب منفی معنوں میں نہیں بلکہ مثبت معنوں میں شامل ہے، یعنی حسد نہیں کرنی، آرزو کرنی ہے اور اس آرزو کے پورے ہونے کی کوشش کرنا۔ تیسرا لفظ ہے مغفرت۔ کیا لفظ ہے یہ؟ مغفرت۔ مغفرت کا مطلب ہے بخشش، یعنی گناہ کی بخشش۔ چوتھا لفظ ہے حیثیت۔ حیثیت کا مطلب ہے درجہ یا مرتبہ۔ پانچواں لفظ ہے تشخیص۔ تشخیص۔ تشخیص کا مطلب ہے پہچان، جان پہچان۔ اگلا لفظ ہے نہار۔ کیا لفظ ہے یہ؟ نہار۔ نہار کا مطلب بغیر ناشتہ کیے، یعنی خالی پیٹ۔ کلاس، جب آپ اسکول آتے ہیں تو آپ کبھی کبھی ناشتہ کیے بغیر آ جاتے ہیں اور آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس بغیر ناشتہ کیے لفظ کو ہم اردو میں نہار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نہار۔ ساتواں لفظ ہے مہلت۔ مہلت یعنی مخصوص وقت، جو آپ کا مقرر کیا گیا وقت ہے اس کو کہتے ہیں مہلت۔ کیا کہتے ہیں؟ مہلت۔ آخری لفظ ہے ممنون۔ جی، کیا لفظ ہے یہ؟ ممنون۔ ممنون کا مطلب ہے شکر گزار۔ کیا لفظ ہے یہ؟ شکر گزار۔ یعنی جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں تھینک یو، لیکن اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا ممنون ہوں، یعنی میں آپ کا احسان مند ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم سب تمام الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اطمینان، رشک، مغفرت، حیثیت، تشخیص، نہار، مہلت، آخری لفظ ہے ممنون۔ درست تلفظ کے بعد اب ہم سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھائی کے دوران آپ سب کی توجہ کتاب پر ہونی چاہیے تاکہ آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ میں پینسل پکڑ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی
لکھ سکیں۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ جب تک آپ کے گھر میں ٹیلی فون نہ ہو، آپ کبھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ عوام الناس بالخصوص اپنے محلے والوں میں کتنا مقبول ہیں۔ کلاس، عوام الناس کا مطلب ہے عام لوگ، عوام الناس۔ لکھنے میں الف اور لام لکھا جاتا ہے، لیکن بولنے پر ان حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ لفظ پڑھا جاتا ہے عوام، پھر ناس، بن گیا عوام الناس۔ عوام کا مطلب عام، ناس کا مطلب لوگ، یعنی عام لوگ۔ کیا لفظ ہے یہ؟ عوام الناس۔ بالخصوص کا مطلب ہے خاص طور پر، اور مقبول کا مطلب ہے مشہور۔ کلاس، جملے کے آخر میں ایک علامت لگائی گئی ہے۔ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ جی، اس علامت کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کون سی علامت ہے؟ گرامر کی روح سے اس کو ہم سکتہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سکتہ۔ جی، سب پڑھیں میرے ساتھ، سکتہ۔ سکتہ کا مطلب یا اس کی تعریف کہ جہاں جملے میں ذرا ٹھہرنا ہو تو اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تھوڑے سے وقفے کے لیے، تھوڑا سا ٹھہرنے کے لیے سکتہ کی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمیں بھی اس کا پتہ اس وقت چلا جب ہم پچھلے دنوں بیمار ہو کر صاحب فراش ہوئے۔ صاحب فراش، صاحب فراش کا مطلب وہ بیمار شخص جو چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، اس کو ہم صاحب فراش کہتے ہیں۔ جیسے زیادہ بیماری، جس کو خطرناک بیماری لاحق ہو اور وہ بستر پہ بیٹھا رہے، چل پھر نہ سکتا ہو، اس کو ہم صاحب فراش کہتے ہیں۔ شیخ نبی بخش تاجر چرم ہمارے محلہ دار ہیں۔ تاجر، تجارت کرنے والا۔ چرم کہتے ہیں چمڑے کا کام کرنے والا۔ یعنی شیخ نبی بخش تاجر چرم ہمارے محلہ دار ہیں۔ محلہ دار یعنی ان کے ہمسائے ہیں، ان کے گھر کے قریب رہتے ہیں، مصنف کے گھر کے قریب رہتے ہیں۔ ان سے علیک سلیک ہے۔ علیک سلیک کا مطلب سلام دعا، یعنی حال چال کا پوچھ لینا یا سلام دعا کرنا۔ گاڑی چھننے والی کوئی بات نہیں۔ گاڑی چھننے سے مراد بے تکلفی یعنی گہری دوستی، گہری دوستی والی کوئی بات نہیں تھی، صرف سلام دعا ہی تھی۔ ہمیں ان کے حسن اخلاق کا بھی اندازہ نہ تھا، یعنی اتنی گہری دوستی نہ تھی ان کے درمیان کہ وہ ان کے اخلاق کے بارے میں اندازہ کر سکتے۔ ہمارے بیمار ہونے کے بعد سب سے پہلے وہی تشریف لائے۔ جی،
جب وہ بیمار ہوئے تو شیخ نبی بخش سب سے پہلے طبیعت معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ ہماری پٹی سے لگ کر بیٹھ گئے۔ پٹی سے مراد پٹی سے مراد پلنگ کے پاس بیٹھنے کی جگہ، یعنی وہ پلنگ کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ تعزیت کرنے والوں کا منہ بنایا اور پوچھا کیا شکایت ہے؟ تعزیت کرنے والوں یعنی مرنے والوں کے رشتہ دار سے اظہار ہمدردی۔ تعزیت کا مطلب ہے اظہار ہمدردی، یعنی انہوں نے ایسا ہمدردی جیسا منہ بنایا اور پوچھا کہ کیا شکایت ہے۔ شکایت سے مراد کہ آپ کو کیا بیماری لاحق ہے۔ ہم نے کہا آپ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، یعنی مصنف نے ان کی بات کا جواب دیا کہ ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، جبکہ وہ تو ان کی طبیعت کا پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کون سی بیماری لاحق ہے۔ واللہ نہیں، فرمانے لگے میں تو آپ کی بیماری کا پوچھ رہا ہوں۔ تب ہم نے بتایا کہ معمولی کھانسی ہے، بخار ہے۔ یعنی جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا شکایت ہے تو میں نے بتایا کہ مجھے معمولی سی کھانسی ہے اور بخار ہے۔ بولے اس کو معمولی نہ جانیے گا، میری بیوی کے بھانجے کو بھی یہی عارضہ تھا۔ عارضہ کا مطلب مرض، بیماری۔ آپ ہی کی عمر کا رہا ہوگا، یعنی انہوں نے بتایا کہ میری بیوی کے بھانجے کو یہی بیماری تھی اور عمر بھی آپ ہی جتنی تھی، کہ جتنی آپ کی عمر ہے اس کی بھی عمر اتنی ہی تھی۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ حق مغفرت یعنی اللہ سچی بخشش کرے، عجب انوکھی، آزاد مرد تھا یعنی کھلے خیالات کا، یعنی وہ کھلے خیالات کا مرد تھا۔ مر گیا؟ ہم نے بوکلا کر پوچھا۔ بوکلا کر، گھبرا کر، یعنی گھبرا کر سوال کیا کہ کیا وہ مر گیا؟ فرمایا ہمارے لیے تو مر ہی گیا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کینیڈا چلا گیا، یعنی انہوں نے مزاح کا انداز اپنایا کہ ہمارے لیے تو مر ہی گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کینیڈا چلا گیا۔ وہاں سنا ہے شادی کر لی، ہمیں تو اب خط بھی نہیں لکھتا۔ یعنی وہ طبیعت معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کے بھانجے کی باتیں شروع کر دی۔ ہم نے حیات تازہ پا کر، حیات تازہ حیات نیچے زیر آئے گی، حیات تازہ۔ جب دو لفظوں کے درمیان میں علامت استعمال کی جائے تو اس کو ہم ترکیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ترکیب، یعنی ایک لفظ دوسرے لفظ سے جڑا ہوا ہے۔ حیات تازہ کیا لفظ ہے یہ؟ حیات تازہ۔ اس کا مطلب ہے نئی زندگی،
کیا مطلب ہے اس کا؟ نئی زندگی۔ اطمینان کا سانس لیا یعنی سکون کا سانس لیا۔ کچھ رشک ان کی بیوی کے بھانجے کی قسمت پر بھی آیا۔ بہرحال کا مطلب ہر حال میں یا ہر طرح سے۔ ہم نے ان بزرگ سے کہا کہ آپ نے ناحق مزاج پرسی کے لیے آنے کی زحمت فرمائی۔ ناحق مزاج پرسی یعنی بے سبب بے وجہ آپ میری طبیعت معلوم کرنے کے لیے آئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اٹھتے اٹھتے اتفاق سے ان کی نظر ہمارے فون پر پڑ گئی۔ بولے اپنی دکان پر فون کر لوں؟ یعنی طبیعت معلوم کرنے کے لیے آئے تھے اور جاتے وقت ان کی نظر فون پر پڑ گئی اور اجازت طلب کی کہ کیا میں فون استعمال کر لوں؟ جو شخص اتنی محبت سے حال پوچھنے آئے اس سے کیا دریغ ہو سکتا ہے؟ دریغ کا مطلب افسوس، یعنی وہ اتنی محبت سے حال پوچھنے کے لیے آئے ہیں تو اب افسوس کریں کہ ہم سے ہمارا فون مانگ لیا۔ تو ہم نے کہا شوق سے کیجیے۔ وہ گئے ہی ہوں گے کہ ریٹائرڈ تھانے دار اور حال ٹھیکیدار، یعنی تھانے سے جو ریٹائرڈ تھے اور حال کے ٹھیکیدار، نزدیک ہی کوئی شادی حال تھا، اس کے ٹھیکیدار میر باقر علی سندیلوی لٹھیاں ٹیکتے آئے، یعنی ہاتھ میں انہوں نے لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اور وہ آ رہے تھے۔ بولے سنا تھا آپ کے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے۔ ناساز کا مطلب خراب۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے۔ پھر مصنف نے جواب دیا ہمارے دشمنوں کی تو نہیں، ہمیں ضرور کھانسی بخار ہے۔ ہم نے وضاحت کی، یعنی مصنف نے کہا کہ دشمنوں کی طبیعت خراب نہیں ہے، طبیعت تو میری خراب ہے۔ نہایت شفقت سے ہماری نبض ٹٹولتے ہوئے بولے کچھ دوا دارو کرو، یعنی کچھ دوا دارو کا مطلب دوا کا استعمال، یعنی انہوں نے نبض ٹٹولی اور کہا کہ دوائی کا استعمال کرو۔ احتیاط رکھو، تم جیسا ادیب کہتے ہیں مصنف کو، یعنی کہانی لکھنے والا، اور انشا پرداز مضمون لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ مضمون لکھنے والے کو۔ لفظ مضمون لفظ ہے، میم، مضمون نہیں ہے۔ غلط العام میں بچے مضمون کہہ دیتے ہیں، بے کی آواز آتی ہے، لیکن اصل لفظ مضمون کیا ہے؟ یہ مضمون پڑھا جاتا ہے۔ کم از کم ہمارے میں تو اور کوئی نہ ہوگا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھیں کیونکہ
آپ جیسا ادیب اور انشا پرداز یعنی کہانی لکھنے والا اور مضمون لکھنے والا ہمارے میں موجود نہیں۔ کوئی حرج مرج، لفظ حرج مرج نہیں ہے، لفظ ہے حرج مرج۔ کیا لفظ ہے یہ؟ حرج مرج۔ ہو گیا تو ادب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا۔ حرج مرج کا مطلب ہے کہ اوپر نیچے یا نقصان، ناقابل تلافی جس کی تلافی ناممکن ہو۔ انہوں نے پھر وادی بارہ کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی بارہ کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یار دل مسلم کو۔ نے کچھ کہا، ہم اپنی وحشت میں کچھ اور سمجھے، یعنی انہوں نے کچھ اور کہا اور ہم غصے میں کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ چنانچہ با آواز بلند، با آواز بلند، دیکھیں آواز اور بلند با آواز بلند، آواز کے نیچے زیر، یعنی یہ ترکیب ہے کہ دو لفظوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے کہ با آواز بلند یعنی اونچی آواز۔ کیا ہے یہ؟ یعنی اونچی آواز۔ با آواز بلند، اس پر ہمارے ایک دوست نے جو ہمارے پاس بیٹھے تھے ہمیں جھنجھوڑا، یعنی انہوں نے ہلایا اور میر صاحب سے معذرت کی اور میر صاحب سے معافی مانگی کہ معاف کیجئے، یہ شخص یوں ہی بیکی بیکی باتیں کیا کرتا ہے۔ بیکی بیکی باتوں کا مطلب فضول گفتگو، یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ آپ کی مزاج پرسی کا شکریہ، یعنی آپ طبیعت معلوم کرنے آئے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ مزاج پرسی تو میرا بحیثیت مسلمان، یعنی مسلمان ہونے کے ناطے سے یا مسلمان ہونے کے تعلق سے، اور ہم محلہ ہونے کے عین فرض ہے۔ ہم محلہ یعنی محلے دار ہونے کے ناطے سے فرض ہے، اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں۔ پھر اٹھتے اٹھتے بولے، میرا لڑکا نالائق صبح سے بھٹے پر گیا ہوا ہے۔ بھٹے سے مراد اینٹیں بنانے کی جگہ،
یعنی جہاں بڑا چولہا جہاں پر اینٹیں بنائی جاتی ہیں۔ یہاں میں اینٹوں کے ٹرک کا انتظار کر رہا ہوں، اجازت ہو تو اسے فون کر لوں۔ یعنی جب پہلا شخص طبیعت معلوم کرنے کے لیے آیا، طبیعت معلوم کرنے کے بعد اس نے فون کے استعمال کی اجازت طلب کی۔ اسی طرح جب دوسرا شخص طبیعت معلوم کرنے کے لیے آیا، اس نے بھی فون کی اجازت طلب کی کہ کیا میں اپنے بیٹے کو فون کر لوں؟ مصنف نے جواب دیا، شوق سے کیجیے۔ ہم نے کہا، آپ ہی کا فون ہے۔ یعنی مصنف نے منع کرنے کے بجائے اس کو فون کے استعمال کی اجازت دی۔ اس کے بعد پروفیسر کے بخش کے آنے کی اطلاع ہوئی۔ کے بخش شارٹ فارم ہے نام کی، مختصر نام لیا گیا ہے۔ پورا مکمل نام ہے کریم بخش۔ کیا نام ہے؟ کریم بخش۔ اور پروفیسر بننے سے پہلے ہمارے ایک عزیز کے ہاں خانسامہ تھے۔ خانسامہ کہتے ہیں باورچی کو، یعنی کھانا بنانے والا۔ ان کی راہ و رسم، کیا لفظ ہے یہ؟ راہ و رسم یعنی میل جول، تعلقات ہم سے انہی دنوں سے ہے۔ یعنی جب وہ باورچی تھے، کھانا بناتے تھے، تو میرا تعلق، مصنف کا تعلق انہی دنوں سے تھا۔ آئے، بیٹھے، ہمارا حال پوچھا، پھر ہمارے ڈاکٹر کا نام، پتہ دریافت کیا۔ یعنی انہوں نے ان کا حال پوچھا اور پھر دریافت کیا کہ کس ڈاکٹر سے آپ اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد تشخیص کی۔ تشخیص یعنی بتایا، مرض کی پہچان کروائی، شناخت کی اور کہا، تمہارے جسم میں شکر کی کمی ہے۔ کس کی کمی ہے؟ شکر۔ اور گلا خراب ہے۔ کیا کہا ہے کہ آپ میں تو شکر کی کمی ہے اور گلا خراب ہے۔ اپنے مجربات میں بھی ایک چیز بھیجنے کا وعدہ کیا۔ مجربات، تجربہ کی ہوئی دوائیں، جی، یعنی کہ وہ دوائیں جو آپ نے پہلے کسی کو دی ہوں یا آپ نے خود استعمال کی ہوں، اس کا بھی بھیجنے کا وعدہ کیا۔ جو مینڈک کی چربی، گندک اور لال بیگ کے انڈوں سے بنتی ہے۔ جی، کون سی وہ تھی؟ مینڈک کی چربی اور گندک۔ کیا لفظ ہے یہ؟ گندک۔ جی، دوبارہ بولیں، گندک اور لال بیگ کے انڈوں سے بنتی ہے۔ گندک کا مطلب ہے ایک پیلے رنگ کا ٹھوس عنصر جو دھات نہیں اور آسانی سے جلنے لگتا ہے۔ یہ دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور لال بیگ کے انڈوں سے بنتی ہے اور الو کے مغز کے ساتھ نہار منہ کھانی پڑتی ہے۔ جی،
یعنی وہ ان کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نسخہ بھی بتا دیا کہ آپ یہ استعمال کریں کہ جو مینڈک کی چربی سے، گندک اور لال بیگ کے انڈوں سے اور الو کے مغز کے ساتھ نہار منہ کھانی پڑتی ہے۔ نہار منہ کا مطلب بغیر ناشتہ کیے۔ جی کیا مطلب ہے؟ بغیر ناشتہ کیے یعنی خالی پیٹ۔ یہ بھی اٹھتے ہوئے ٹیلی فون پر ایک جگہ آرڈر دے گئے، یعنی طبیعت معلوم کرنے کے بعد جب جانے لگے تو ٹیلی فون کا استعمال کیا اور ایک جگہ آرڈر دے گئے۔ ہم تو لوگوں کے اخلاق کریمانہ یعنی شفقت بھرا مزاج یا اخلاق کے ممنوع ہوتے رہ گئے، کہ شکر گزار ہوتے رہ گئے۔ ہمارے بھائی نے ہمارے نہ کرتے ہوئے بھی کمرے میں نوٹس لگا دیا کہ جو صاحبان مزاج پرسی کو آئیں وہ فون کو ہاتھ نہ لگائیں، یعنی ہمارے منع کرنے کے باوجود میرے بھائی نے یعنی مصنف کے بھائی نے کمرے میں نوٹس لگا دیا کہ جو صاحبان طبیعت معلوم کرنے آئیں وہ فون کو ہاتھ نہ لگائیں، اور جو فون کرنے آئیں یعنی اور جو وہ فون کا استعمال کریں وہ مزاج نہ دریافت کریں۔ یعنی وہ اتنا غصہ ہو گئے تھے مصنف کے بھائی۔ ایک مرچنٹ کا نمبر کچھ ایسا ہے کہ اس کے اور ہمارے فون نمبر میں فقط ایک عدد کا فرق ہے۔ فقط یعنی صرف ایک نمبر کا ہی فرق ہے۔ ہمیں اکثر فرمائشیں اس قسم کی آتی ہیں کہ 15 سیر لڈو بھیج دیجیے اور ایک ٹوکرا بالوشائیوں کا بھی، اصلی گھی کا، پہلے کی طرح چربی میں تل کر نہ بھیج دیجیے گا۔ یعنی ان کو غلط نمبر سے فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے 15 سیر لڈو اور ایک ٹوکرا بالوشائیوں کا بھی بھیج دیں جو کہ چربی کے تیل میں نہ بنی ہو، اصلی گھی میں بنی ہو۔ ایک بار ان حلوہ مرچنٹ صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، یعنی ان سے مصنف کی ملاقات بھی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر مشاعروں کے لیے غزلوں کی فرمائش ان سے کی جاتی ہے، اور رسالے والے تو ہمیشہ سر رہتے ہیں۔ مشاعروں سے مراد یہ مشاعرہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے شعر سنانا، یعنی ایسی محفل جہاں شعر سنانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ ایک دوسرے کو شعر سنانا۔ سر رہتے ہیں یعنی پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ آپ کی نگارشات کا انتظار ہے۔ نگارشات کا مطلب ہے تحریریں، لکھی ہوئی چیزیں، جیسے کہ آپ کے پاس کتاب ہے، کتاب میں آپ کے پاس سبق کہانی لکھی گئی ہے تو یہ نگارش ہے، تو یہ لفظ ہے نگارشات، یعنی زیادہ تحریریں کا انتظار ہے۔ سال نامہ نکل رہا ہے، جلدی کیجیے، یعنی
سال کے آخر میں لکھی جانے والی تحریر یا جریدے کہ وہ لکھنے والا ہے اور آپ جلدی سے ہمیں غزلوں کا استعمال، غزل لکھ دیں یا اس کے بعد تحریر لکھ دیں کوئی جو سال نامے میں ہم لکھ سکیں۔ بعض لوگ صبر والے ہوتے ہیں، ہمیں سوری رونگ نمبر کہنے کی مہلت مل جاتی ہے، یعنی بعض اگر غلطی سے کوئی فون آ جاتا ہے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں کہ یہ رونگ نمبر ہے، یعنی آپ نے جس نمبر پر یا جس سے بات کرنی ہے یہ اس انسان کا نمبر نہیں ہے۔ لیکن بعضوں کو جلدی بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب کا کل فون آیا، لکھیے 4 چھول داریاں، 4 چھول داریاں، داریاں کا مطلب یعنی چھوٹے خیمے، چھوٹے پیمانے پر خیمے، یعنی ان کا فون آیا کہ 4 چھوٹے خیمے۔ ہم نے عرض کیا یعنی ہم نے کہا معاف فرمائیے، یعنی معاف کیجیے، بات کاٹ کر بولے، یعنی ابھی ہماری بات مکمل نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے بات کاٹ دی۔ باتوں کا وقت نہیں، لکھتے جائیے۔ 12 ڈنر سیٹ اچھے ہوں، پہلے کی طرح پھٹیچر نہ ہوں۔ پھٹیچر کا مطلب گھٹیا یا کمتر، یعنی انہوں نے کہا کہ بات نہ کریں آپ، پہلے آپ ہمارا آرڈر لکھ لیں، لکھتے جائیے کہ 12 ڈنر سیٹ، وہ بھی اچھی حالت میں، اور پھٹیچر نہ ہو یعنی کمتر نہ ہو، گھٹیا نہ ہو، اچھی حالت میں 12 ڈنر سیٹ۔ ہم نے پھر کھنکار کر کہا، کھنکار کر گلا صاف کرنے کی آواز یا خانس کر، جیسے ہم کرتے ہیں نا اس طرح، تو انہوں نے کہا اجی سنیے تو، یعنی انہوں نے ان کی مصنف کی بات نہیں سنی اور اپنی بات کرتے گئے۔ پھر مصنف نے کہا اجی سنیے تو، درستی سے بولے یعنی غصے سے بولے، 4 چاندنیاں بھی ڈال دیجئے۔ چاندنیاں کا مطلب ہے چادریں، سفید چادر یا دری، یعنی پہلے انہوں نے 12 ڈنر سیٹ کہہ دیے، پھر اس کے بعد انہوں نے 4 چاندنیاں کہہ دی کہ ہمیں تو 4 دریاں بھی چاہیے جو کہ صاف ہوں، سالن گری نہیں ہونی چاہیے۔ سالن گری سے مراد یعنی ایسی چادر جس پر سالن نہ گرا ہو۔ ہمارا پیسہ حلال کا پیسہ ہے، یعنی جائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ۔ ہم نے پھر کچھ کہنا چاہا لیکن ادھر سے حکم ہوا کہ پہلے ان کی فرمائش نوٹ کی جائے پھر بات کی جائے، یعنی مصنف نے ان کو کہنا چاہا کہ یہ رونگ نمبر ہے، آپ نے غلط جگہ فون کیا ہے، بجائے اس کے انہوں نے مصنف کی بات سنی، وہ اپنی بات کرتے گئے۔ آگے سے کہتے ہیں کہ 18 ڈونگے، 72 پلیٹیں، 5 لالٹینیں، 150 چمچے اور 10 جگ، یعنی پہلے انہوں نے چھول دریاں کہا تھا، پھر اس کے بعد ڈنر سیٹ کہہ دیا، پھر چاندنیاں کہہ دیا، اس کے بعد انہوں نے 18 ڈونگے، 72 پلیٹیں، 5 لالٹینیں، 150 چمچے اور 10 جگ کا بھی آرڈر دے دیا۔ ہم بھی سب لکھتے گئے۔ جب وہ ذرا دم لینے کو رکے
یعنی ذرا سانس لینے کے لیے رکے تو ہم نے کہا قبلہ. قبلہ قبلہ کا لفظ جناب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جی قبلہ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس سمت میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. قبلہ یعنی جناب ہم فقیر آدمی ہیں، یعنی میں یا ہم غریب آدمی ہیں، ہم اتنی ساری چیزیں کہاں سے لائیں گے. یعنی انہوں نے ان سے مصنف نے فون پر سوال کیا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں اتنی ساری چیزیں کہاں سے لاؤں. ادھر سے سوال ہوا، آپ یعنی فون پر سوال کیا، آپ حاجی چراغ دین اینڈ سنس نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے مصنف سے سوال کیا، آپ حاجی چراغ دین اینڈ سنس نہیں ہیں کیا؟ ہم نے کہا جی نہیں، کاش ہوتے. بھڑک کر بولے، یعنی غصے سے کہنے لگے، آپ نے پہلے کیوں نہ کہا، اچھے آدمی ہیں آپ. یعنی مصنف کو ہی ڈانٹ دیا، مصنف پر ہی غصہ کر دیا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ حاجی چراغ دین اینڈ سنس نہیں ہیں. اپنی غلطی ماننے کی بجائے دوسروں کو ڈانٹ دیا. سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے. کلاس ہم نے اس سبق میں سیکھا کہ اپنے آرام یا بچت کی خاطر دوسروں کو تکلیف میں ڈالنا اور ان کا نقصان کرنا غیر اخلاقی فعل ہے، یعنی یہ اچھا کام نہیں ہے. اگر وہ بیمار ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کے آرام کا خیال کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے اور آپ کا لحاظ کرے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کی مروت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں. یعنی وہ آپ سے نرمی سے پیش آ رہا ہے اور آپ اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. سبق نمبر 8 کی پڑھائی اور مشکل الفاظ کے معنی مکمل ہو گئے ہیں. آپ مشکل الفاظ کی پریکٹس کریں. ہم اگلے لیکچر میں اس سبق کی مشق حل کریں گے. اللہ حافظ. پھر وادی بارہ کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی بارہ کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یار دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے.